بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کی کامیابی جو ہے یا ناکامی جو ہے، اس انسان کی کامیابی یا ناکامی کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک اچھی زندگی یا بری زندگی جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اور یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں اور اگر ہم اتنا سا کام درست انداز کے اندر اگر ہم کر لیں، آپ یقین کریں کہ ہماری زندگیاں، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد پروگرس جو ہے، پروگرس چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، کم سے کم پروگرس ہو رہی ہوگی، اور وہ بھی درست انداز کے اندر ہو رہی ہوگی، غلط ڈائریکشن کے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ کچھ احباب ہمارے نہیں جانتے ہیں تو وہ یہ بات جان لیں کہ درست انداز کے اندر، درست سمت کے اندر اگر ایک انسان کام کرتا رہتا ہے، اور کام چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کرتا ہو، اس کا کام چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کام مؤثر ہو جاتا ہے، وہ کام بڑا بینیفیشل ہو جاتا ہے، وہ کام ایک انسان کو کامیابی کی سمت لے کر جانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں واپس کہ جی پہلا مرحلہ جو ہے ایک انسان کی اچھی زندگی کا، ایک انسان کی بہتر زندگی کا پہلا مرحلہ جو ہے، وہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کے بارے میں اپنے جو تصورات ہیں ان تصورات کو انسان درست کر لے۔ اور اگر ایک انسان یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے وارے نیارے ہیں، پھر اس کا بہت اچھا ہے، پھر اس کا مستقبل روشن ہے، پھر اس کا مستقبل روشن ہے۔ اور اگر ہم اس کام کو صحیح انداز کے اندر، اگر گویا کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ بھئی کامیابی اور اچھی زندگی جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے، اگر ہم یہ بات سمجھ نہیں پائے، اگر ہم اس بات کو درست انداز کے اندر سمجھ نہیں پائے، تو آپ یقین جانیے گا کہ ہمارا اس کے اندر خسارہ ہے، کہ ہمارا اس کے اندر گھاٹا ہے، کہ ہماری اس کے اندر بربادی ہے، اور ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پھر چاہے ہماری جو ڈائریکشن ہے، ہماری جو سپیڈ ہے، وہ ہماری چاہے سپیڈ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم بہت ہی زیادہ کیوں نہ ترقی کر پائیں، لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اور پھر صرف بات یہی نہیں رکتی، بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اگر آپ کچھ کھانا بناتے ہیں، اگر آپ کچھ میڈیسن بناتے ہیں، اگر آپ کچھ اور چیز، اگر آپ کوئی کاسمیٹک بنا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کوئی چیز، آپ کوئی الیکٹریکل آئٹم بنا رہے ہیں، کوئی مکینیکل گیجٹ ہو یا الیکٹریکل گیجٹ ہو، جو بھی چیزیں آپ بنا رہے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے، اگر ایک درست پروپورشن کے اندر، ایک درست پروپورشن کے اندر اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، اگر ایک میڈیسن کے اندر، اگر ایک کھانے کے اندر، کھانے کی ریسیپی کے اندر، اگر وہ درست کوانٹٹی کے اندر اور درست ترتیب سے اور اگر نہیں ڈالے جاتے، تو آپ یقین کریں کہ ایک اچھی ریسیپی نہیں بن پائے گی اور ایک اچھی میڈیسن نہیں بن پائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اچھی زندگی جو ہے، کیا وہ اتنی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو جتنی اہمیت ہم ایک اچھی ایک ریسیپی کو دیتے ہیں، کھانے کی ایک ریسیپی کو دیتے ہیں یا ایک میڈیسن کو دیتے ہیں، تو کیا اتنا بھی اہمیت نہیں رکھتا ہماری زندگی کا کامیاب ہونا، ہماری زندگی کا بہتر ہونا؟ یقیناً رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دولت کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اگر ایک دولت جو ہے ایک حد تک
تک تو دولت انسان کے لیے مسٹ ہے اور ایک انسان کے لیے لازم ہے، لیکن وہ جوں جوں اس سے آگے بڑھتی چلی جائے گی اس کی افادیت جو ہے وہ موجود رہے گی لیکن کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک پہلے فرض کر لیں، میں مثال کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، میں بات صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر 50,000 یا 1,00,000 روپے جو ہیں اگر ایک انسان کی ماہانہ ضرورت ہے یا ایک انسان کو اتنے چاہیے، لیکن اگر 1,00,000 یا 50,000 سے بڑھ کے ایک انسان 1 کروڑ روپیہ جو ہے ماہانہ کمانا شروع کر دیتا ہے تو کیا اس کی جو زندگی ہے وہ 10 گنا اور 20 گنا زیادہ بہتر ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ میٹیریل چیزوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ بھئی اس کے پاس پہلے سے زیادہ اس کے پاس ہر ایک گیجٹ ہے، بے شمار گیجٹس ہیں، بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ ایک خاص حد سے آگے جا کے، میں نہیں کہتا کہ دولت بری ہے، میں نہیں کہتا، اس سے آگے بھی بری نہیں ہے، اس سے آگے بھی اچھی ہے، لیکن اس کی افادیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی جو یوٹیلیٹی ہے، اس کے جو نمبرز ہیں، اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ممکن ہے دنیا امپریس ہو جائے، ممکن ہے لوگ امپریس ہو جائیں، لوگ آپ کے اوپر مکھیوں کی طرح گرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی جو در حقیقت افادیت ہے، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، بات ریسیپی پہ آئے گی۔ اگر ریسیپی کے اندر، ایک کھانے کی ریسیپی کے اندر اگر آپ نے تمام انگریڈینٹس نہیں ڈالے اور ایک خاص پروپورشن کے اندر نہیں ڈالے تو آپ کی وہ جو ریسیپی ہے وہ اتنی اچھی ریسیپی بننے والی نہیں ہے، بلکہ وہ سپوائل بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا زندگی کی جو ریسیپی ہے کیا وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے؟ دولت کو بے شک اہمیت دیں، ایک خاص حد تک تو دولت لازم ہے، اس سے آگے آپشنل ہے۔ اب جو آپشنل دولت ہے وہ اس کی وہ افادیت نہیں ہے کہ جو کمپلسری دولت کی ہے۔ تو بات یہ ہے، ایک دولت تو لازم ہے، لیکن ایک دولت جو ہے وہ اگر نہ بھی ہو تو گزارا انسان کا چل سکتا ہے، اور انسان کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، جو انسان کے پاس انرجی اویلیبل ہوتی ہے، فزیکل انرجی کی بات کر رہا ہوں، اس کو انسان اپنی اسپریچویلٹی کے اوپر، اللہ کو یاد کرنے کے اوپر، مخلوق کی خدمت کے اوپر، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے رشتے ناتے اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور گویا کہ زندگی کی جو ریسیپی ہے، اس کے جو دیگر انگریڈینٹس ہیں، اس کے جو دیگر اجزائے ترکیبی ہیں، انسان ان کو مہیا کرنے کے اندر اپنا جو اویلیبل جو فالتو ٹائم ہے، جو اویلیبل انرجی، جو فالتو انرجی ہے، انسان کو اگر انسان ان میں لگا دے اور پھر ایک ایسی ریسیپی زندگی کی تیار ہوگی کہ جو انشاءاللہ خوبصورت ہوگی، جو انجوائبل ہوگی، کہ جس سے انسان حقیقی طور پہ لطف اندوز ہو سکے گا، اور جس کو بنانے کے بعد انسان یہ نہیں کہے گا کہ میری زندگی ناکام ہو گئی، میں وہ حاصل نہیں کر پائی، میں وہ گین نہیں کر پایا کہ جو مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ۔